سلسلہ مضامین ابن صفی ایک عہد ایک رجحان۔ مضمون ابن صفی دی لیجنڈ۔ تحریر عمار خالد۔ ترتیب و پیشکش ابرار احمد صفی، روما رضوی، سید اسد عادل۔ کسی بھی سلسلے کے متعلق یہ میری پہلی تحریر ہے، لہٰذا اس معاملے میں مجھے قطعی طور پر ناتجربہ کار ہی سمجھیے، اور پھر موضوع بھی ایسا ہے کہ نہایت سوچ سمجھ کر لکھنا پڑ رہا ہے۔ بات ہے ہم سب کے محبوب مصنف کو خراج تحسین پیش کرنے کی۔ میں نہیں جانتا کہ یہ فریضہ اور ذمہ داری نبھا سکوں گا یا نہیں، بہرحال اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں۔ آج سے 3 سال پہلے میں عمران کے کردار سے واقف ہوا، لیکن یہ کردار ابن صفی کا نہیں بلکہ کسی دوسرے مصنف کا تھا۔ اس وقت تک تو میں ابن صفی کے نام سے آشنا بھی نہ تھا۔ بہرحال لیبارٹریاں تباہ کرواتا گیا، اس ملک کے فارمولے اس ملک اور اس ملک کے راز اس ملک کرتا رہا۔ ایک دن اتفاق سے اسی طرح کا ایک ناول پڑھتے ہوئے والد صاحب نے دیکھ لیا اور کہا کہ صرف ابن صفی کو پڑھا کرو۔ پوچھا وہ کون ہے؟ پھر انہوں نے مختصراً بتایا کہ یہ کردار انہی کے تخلیق کردہ ہیں۔ میں نے کہا آپ کیا جانیں؟ مسکراتے ہوئے بولے کہ اپنی جوانی میں ان کا مداح رہ چکا ہوں۔ اس گفتگو کے کچھ عرصے بعد وہ میرے لیے کہیں سے زیرو لینڈ کی تلاش پارٹ 1 لے آئے۔ پڑھی لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ظاہر ہے میں اس عمران کا فین تھا جو مافوق الفطرت تھا، زبان و بیان میں آسمان و زمین کا فرق تھا۔ بہت بور ہوا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، جعلی عمران سیریز پڑھتے پڑھتے مجھے موضوع کی یکسانیت سے چڑ سی ہو گئی۔ اتفاقاً یہاں سے جلد درندوں کی بستی ڈاؤن لوڈ ہو گئی، الفانسے اور تھیریسیا، اور عمران کے ساتھ مل کر ایسی فضا پیدا کی میں پوری جلد پڑھنے کے بعد بھی اس کے سحر میں کھویا رہا۔ بے اختیار خوفناک عمارت ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھی۔ ذہن کو دھچکا لگا، ایسا محسوس ہوا جیسے گہری نیند سے بیدار ہوا ہوں۔ پھر تو جیسے نشہ سا ہو گیا، فی ناول روز کے حساب سے پڑھنے لگا۔ گزشتہ دنوں اسی گروپ کے توسط سے جاسوسی دنیا سے متعارف ہوا۔ دلیر مجرم جو پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا ہی چلا گیا۔ انسپیکٹر فریدی صاحب بھی عمران سے کم نہ محسوس ہوئے۔ میری تو جیسے ہر دن عید ہو گئی۔ ایک دن عمران کا اور ایک دن فریدی کا کارنامہ پڑھنا شروع کر دیا۔ والدہ محترمہ میری خاصی عزت افزائی کرتی کہ یہ لڑکا اندھا ہو جائے گا، کیونکہ میں نے وہ تمام ناول موبائل پر پڑھے۔ لیکن والد صاحب جب جب دیکھتے تو ہلکا سا مسکرا دیتے۔ حال ہی میں نے ابن صفی کے تمام ناول مکمل کیے ہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ آج یہ تحریر لکھتے ہوئے جو محبت اور عقیدت ابن صفی صاحب کے لیے میں محسوس کر رہا ہوں، شاید ہی کبھی اچھے الفاظ میں بیان کر سکوں۔ اس زمانے میں جب انگلش ناولوں کے تراجم اور دوسرے فحش ناول ہوا کرتے تھے، جنسی ادب سیلاب کی طرح بہا کرتا تھا، ایک فرد واحد نے ان سب کو للکار کر شکست دی۔ نہ صرف شکست دی بلکہ اپنی صلاحیت کا ایسا لوہا منوایا کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ سلیوٹ ہے اس شخص کو کہ جس نے تنہا یہ کارنامہ سر انجام دیا، لوگوں کو فریدی اور حمید سے ملوایا۔ یہ سارے کردار ہی ایسے تھے کہ ہر طرف انہی کا بول بالا ہو گیا۔ فریدی اور حمید کے کچھ عرصے بعد جب عمران منظر عام پر آیا تو ہر طرف جیسے دھوم مچ گئی۔ ان کی شہرت کو گویا 4 چاند لگ گئے۔ نہ صرف یہ کہ ابن صفی بلکہ ان کے کردار بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ فریدی کی پرکشش و پراسرار شخصیت، حمید کی شرارتیں اور عمران کی حماقتیں کچھ ایسا سما باندھتی کہ قاری دنیا و مافیہ سے بے خبر بے گانہ کہانی میں غرق ہو جاتا۔
کیا یہ ان کے فن کی عظمت اور ان کی تحریروں کا پرکیف جادو نہیں جو ہمیں ایک ہی نشست میں ناول مکمل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے؟ انگریزی ادب میں کرائم مسٹری لکھنے والی اگاتھا کرسٹی نے جس کی تعریف کی ہو، جس کے متعلق بابائے اردو مولوی عبدالحق کہیں کہ ابن صفی کا اردو ادب پر احسان ہے، وہ انسان جس نے ISI کو لیکچر تک دیے ہوں، کیا اس کو خراج تحسین پیش کرنا آسان کام ہوگا؟ جاسوسی جیسے پیچیدہ موضوع پر 250 سے زائد ناول، ڈھیروں مضامین، ہر ایک بے مثال، کوئی بھی دو کہانیاں ایسی نہیں کہ جن میں مماثلت ہو، ہر ایک کا انداز الگ۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہر ناول ذہن سے چپک کر رہ گیا۔ شاید ہی کوئی ایسا ناول ہو جس کی اسٹوری لائن ذہن میں نہ ہو۔ کیا یہ اس عظیم مصنف کا کمال نہیں؟ وہ شخص کیسے عام ہو سکتا ہے جو صرف 7 سال کی عمر میں طلسم ہوشربا کی تمام جلدیں پڑھ لے، اور وہ بھی کئی بار؟ آفرین ہے ان پر۔ دنیا کو فریدی اور عمران کی شخصیت سے عشق ہے، ان کی عقل مندی پر رشک ہے، لیکن اگر آپ حقیقت کا جائزہ لیں تو یہ دونوں ہی ابن صفی کی شخصیت کے کئی پہلوؤں میں سے 2 پہلو ہیں۔ اگر یہ دونوں کردار اتنے کمال کے ہیں تو ان کے خالق کا کیا مقام ہوگا؟ ان کے لیے مزید محبت پیدا نہ ہوگی؟ ان کے منفی کرداروں کی بھی اپنی الگ ہی شان ہے۔ اگر دنیا فریدی حمید اور قاسم کو یاد رکھے گی تو لازمی طور پر جیرالڈ شاستری، لیونارڈ، مسٹر کیو، ڈاکٹر ڈریڈ، فنج اور کنور شمشاد کو بھی بھلانا آسان نہیں ہوگا۔ اگر عمران اور اس کی سیکرٹ سروس کے ممبر یاد رہے تو سنگھی، تھیریسیا، بوغا، ہمبرگ دی گریٹ اور ایڈلاوا بھی قطعی نہ بھلائی جا سکیں گے۔ بلا شبہ ابن صفی عظیم مصنف تھے۔ ان کے ناولوں کی سب سے زیادہ اہم خصوصیت یہ تھی کہ ہم نے کبھی فریدی اور عمران کی شخصیات کو ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہوئے نہیں محسوس کیا۔ دونوں ہمیشہ جدا جدا رہے، اور کیوں نہ رہتے؟ قلم جس کے ہاتھ میں تھا اس سے اللہ نے دانشوری ہی ایسی عطا کی تھی کہ کبھی کسی کردار سے ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کی۔ لکھنے کے لیے کاغذ کم دستیاب تھا، پھر بھی چند صفحات پر کہانی کا ایسا جال بنتے کہ قاری صرف ایک بار ہی پڑھنے پر اکتفا نہ کرتا۔ دلیر مجرم سے لے کر آخری آدمی تک ہر ناول کا عاشق ہوں، انہیں لاکھوں بار خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان کے کردار عام انسان تھے جنہیں وہ شکست بھی دلواتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صفدر کی ایڈلاوا کے سامنے کیا حالت ہوتی تھی۔ حمید کا سر ناول موروثی حوث کے ابتدائی صفحات میں زخمی ہو گیا تھا۔ ان کے کرداروں کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ 1950 کے بعد چند حقیقی انسان ہماری دنیا میں آئے، کئی کارنامے سر انجام دیے، اور پھر اچانک 1980 میں کائنات کی وسعتوں میں گم ہو گئے۔ کاش کہ ان کے ہزاروں کارنامے ہوتے جنہیں میں بار بار پڑھتا رہتا۔ ان کے انتقال پر ملال کا منظر کہیں پڑھا، دھاڑے مار کر رونے کا دل چاہا۔ بازو مت چھیدو والی بات دل میں اتر گئی۔ بہت درد بھرا منظر بیان کیا گیا تھا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ میں ان کے ناولوں کا قاری ہوں۔ بے مثال اور لازوال تفریح مہیا کرنے والے اس شخص کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی روح کو ابدی سکون پہنچائے۔ میری طرف سے انہیں کروڑہا عقیدتیں، محبتیں اور خراج تحسین۔